حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، تو حضرت صدیق اکبر نے اس وقت میں اعلان کر دیا تھا کہ جتنا ہو سکتا ہے اس فتنے کو تباہ کر دو، اور اسلام کی سب سے بڑی لڑائی جو لڑی گئی نا وہ یہی ایک جنگ تھی جس میں تقریباً 1200 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے، 1200 سے زیادہ صحابہ شہید ہوئے تھے۔ یہ بہت ہی مشہور جنگ ہے، اس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے، ایسے لوگ کہ جن پر حضرت ابوبکر صدیق نے جنگ کی پابندی لگا دی تھی کہ آپ لوگ جنگ نہیں کریں گے کبھی بھی، ان کو بھی پھر حضرت ابوبکر صدیق نے خود کہا کہ اب کوئی بھی پیچھے نہیں رہے، اب سب مل کے جاؤ۔ تو یہ ایک بہت بڑی جنگ تھی۔ اسی جنگ میں تقریباً 700 صحابہ جو حافظ تھے وہ شہید ہوئے تھے، 700 حافظ صحابہ شہید ہوئے تھے، یہی وہ جنگ تھی۔ اور اسی جنگ کے بعد قرآن کریم کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کی کوشش شروع کی گئی۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، جو کرتے کرتے حضرت عثمان غنی کے دور تک جا کے پورا ہوا، یعنی مکمل قرآن حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ہو گیا تھا، لیکن وہ کرتے کرتے پھر ایک قرات پر جمع ہوتے ہوتے یہ حضرت عثمان غنی کا دور تھا، جہاں آ کے یہ قرآن اس صورت میں ہمارے سامنے آیا جو آج تک قرات چل رہی ہے۔ یہ قرات جو ہے قریش کی زبان پر، یہ حضرت عثمان غنی نے آخر میں جا کے اس کو مکمل کرایا تھا، اور جو اس کے علاوہ لکھی ہوئی قراتیں تھیں وہ ساری کی ساری حضرت عثمان غنی نے ضبط کر لی تھی۔ وہ اس کی وجہ تھی تاکہ مسلمان ایک قرآن پر جمع ہو جائیں، الگ الگ انداز چھوڑ دیں۔ اس میں بھی کافی لمبی تاریخ ہے، لیکن مقصد یہ کہ وہ جو مرتدین کی لڑائی تھی یہ حضرت ابوبکر صدیق کے حساب سے، یعنی ان کی مثال ملتی ہے، یہ لڑائی کی دوسری قسم تھی۔ اور تیسری لڑائی کی قسم جو ہے وہ ایسی ہے کہ سامنے والا دین کا مخالف بھی نہیں ہے، سامنے والا کافروں میں سے بھی نہیں ہے، بس آپ سے اس کے کچھ معاملات ہیں اور وہ باغی ہے۔ تو بغاوت کی لڑائی یہ جہاد نہیں کہلاتا۔ اس کی مثالیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ملتی ہیں اور اس کے بعد بھی کچھ دور میں ملتی ہیں، اس کی بھی لڑائیاں ہوئیں۔ تو یہ جو جنگ ہے اسے جہاد نہیں کہا جاتا، لیکن ہے یہ لڑائی بھی فی سبیل اللہ۔ تو یہ تینوں قسموں کی لڑائیاں فی سبیل اللہ ہیں۔ اور علماء ایک چیز یہ بھی بیان کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے بڑی وضاحت کے ساتھ، اس میں بہت ساری وسعت ہے، قرآن ایک چیز جو بیان کرتا ہے نا اس کی تفصیلیں اور صورتیں الگ بنتی ہیں۔ یہی چیز مقصد اشارہ تھا کہ صحابہ کے دور میں صحابہ کرام کئی طرز کے حالات دیکھیں گے، اور یہ تینوں طرز کی لڑائیاں صحابہ کرام لڑیں گے، اس لیے پہلے سے قرآن مجید میں اس کی تفصیل سمجھا دی گئی کہ ان مقاصد کے لیے لڑائی جو ہوگی، لڑی جانے والی جنگیں وہ اللہ کی راہ میں شمار کی جائیں گی اور وہ قابل قبول ہوں گی۔ تو اس میں کوئی گنہگار نہیں، بلکہ سب کے سب ثواب کے حقدار تھے، کوئی بھی کسی کا دشمن ان میں نہیں تھا۔ جنہوں نے کفار سے لڑا وہ بھی بالکل حق پر، جنہوں نے مرتدین سے لڑا وہ بھی حق پر، اور جنہوں نے بغاوت کے معاملات میں جنگ کی وہ بھی سب کے سب درست تھے، ان میں سے کسی کو بھی گنہگار نہیں کہا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق اپنے عقائد کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو چیز واضح کی گئی وہ یہ کی گئی، اللہ کی راہ میں لڑیں، اللہ کی راہ میں مقابلہ کریں۔ جنگوں کے دور تو اب گزر گئے، لیکن تعلیم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کہیں پر مشکل وقت میں مشکل جگہ پر ٹکرانا پڑے تو وہاں مقصود اللہ کی رضا رکھو، تو پھر ٹکرا جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دے گا، اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ لیکن یہ بھی کہا گیا کہ خود جا کے کہیں چھیڑ چھاڑ مت کرو کہ وہ فساد ہے۔ یہاں منع یہ کیا گیا کہ اگر کوئی تم سے پہل کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تم کرو، لیکن کوئی تم سے پہل نہیں کرتا، خود جا کے چھیڑ چھاڑ کر کے اور پھر اسے دین کا نام دینا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اور پھر بعض جگہیں جیسے مسجد حرام کا منع کیا گیا،
تو ان چیزوں کا لحاظ رکھا جائے، لیکن اگر برائی وہاں تک بھی پہنچ جائے تو پھر یہ حق بنتا ہے کہ اسلامی تعلیمات کے عین مطابق اس کو کوشش کی جائے اور روکا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیم کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔